اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اذان ٹی وی کے پروگرام قال اللہ میں آج سورۃ بنی اسرائیل کے 10ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ اسراء، اس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی مختلف مضامین کو ذکر فرمایا ہے، اور ان مضامین میں ایسی عجیب باتیں سامنے آئی ہیں کہ انسانیت کے پورے علم کو چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ علم صرف اس زمانے کے علم کے لیے خاص نہیں تھا کہ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا تو اس زمانے کے لوگوں کو یہ کہا گیا ہو کہ تم لوگ جو ہے وہ ہماری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہو یا ہمارے علم تک نہیں پہنچ سکتے ہو، بلکہ آج جب ترقی یافتہ زمانہ جسے کہا جا رہا ہے، اور وہ زمانہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج علوم کھل گئے ہیں، اس زمانے میں بھی قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ خدا رب العزت کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے تمہیں۔ انہی میں سے ایک سوال جو مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا، اس کی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں علماء کی مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قریش جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے اور دن بدن مسلمانوں میں اضافہ ہوتا گیا اور آپ کی آواز توانا ہوتی گئی، اور غالباً معراج کا واقعہ بھی ہوا، تو قریش نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اب اس آدمی کا کوئی علمی توڑ کرنا چاہیے، اس کو علمی انداز سے جو ہے وہ ہم ہرا دیں، تاکہ یہ جو ہم پر علم کا رعب جھاڑتے ہیں یہ نہ ہو۔ تو اس میں یہ سوال ہم ان سے سوالات کریں، تو یہودیوں کے پاس گئے، یہودیوں نے ان سے کہا کہ تم جا کے 3 سوال ان سے پوچھ لو۔ روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، اور اصحاب کہف کون ہے؟ اگر یہ جواب دے سکے تو پھر یہ تو نبی ہیں، اور اگر اس کا جواب ان کے پاس نہ آیا تو یہ نبی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں جواب دے دوں گا۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور پھر آپ کو تنبیہ کی گئی کہ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ پھر آپ کے پاس وحی آئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک یہودیوں کے ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو روک کر پوچھا کہ آپ ہمیں جواب دیجئے کہ یہ روح کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب دیا کہ قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے، میرے رب کا حکم ہے۔ ایک یہ وجہ اس کی ہے۔ اب روح کیا ہے؟ خود علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ روح سے مراد یہاں پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ایک خاص قسم کا فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں، اور اللہ نے اسے ایسی ایک قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ بیک وقت بہت ساری زبانوں میں بات کر سکتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک جماعت ہے
جسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ کھاتی پیتی ہے وہ جماعت۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام، وضاحت کسی نے نہیں کی، کوئی معاملہ واضح نہیں ہو سکا، اور اللہ نے اعلان فرما دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم سے آتی۔ اب میرے رب کے حکم سے ہے، اس سے مراد اگر جبریل کی آمد ہے تو وہ اللہ کے حکم سے۔ ہر آدمی وحی کا طالب ہے کہ مجھ پر وحی آئے، لیکن وحی تو جبریل اللہ کے حکم سے لائیں گے۔ ہر آدمی اس بات کا طالب ہے کہ میری مرضی والی روح وحی آئے گی تو وہ وحی آپ کی مرضی سے نہیں آئے گی، اللہ جو چاہیں گے اس وحی کو نازل فرمائیں گے۔ اور اگر اس سے مراد انسانی روح ہے تو ہمیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے، وہ اچھا خاصا کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے کہ آنکھ اپنی جگہ ہے، کان اپنی جگہ ہے، زبان اپنی جگہ ہے، ہاتھ پیر اپنی جگہ ہے، جسم میں سے کچھ بھی ختم نہیں ہوا، لیکن جان نکل گئی۔ یہ جو جان نکلی ہے اس کو روح کہتے ہیں، اور اس روح کو سمجھنے کے لیے، اس روح کو دیکھنے کے لیے، اس روح کو محسوس کرنے کے لیے آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں بہت سے کوششیں کی گئی۔ کیمروں کے ذریعے سے ایک آخری جان بلب شخص جو دنیا سے اب جا رہا ہے اس پر کیمرے فٹ کر دیے گئے کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ روح کیسے نکلتی ہے، امیجن کر سکتے ہیں، اس کی آپ ایک تصویر کشی کر سکتے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ یہ ایسی ہوگی، لیکن براہ راست خدا رب العزت کی وہ قدرت، آپ کی وہ طاقت جو ایک چلتی پھرتی زندگی کو مردے میں تبدیل کرتے ہیں، ایک چلتا پھرتا انسان لاش میں بدل جائے، وہ دیکھتی آنکھیں نابینا ہو جائے، وہ سنتے کان بہرے ہو جائے، وہ چلتی زبان گونگی ہو جائے، وہ چلتے ہاتھ پیر فالج لگ جائے اس پر، کسی کو نہیں پتا، کوئی کیمرہ اس کو کیچ کر نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے ایک اعلان آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کتنے بڑے دعوے کر ڈالو، سائنس نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم چاند پر کب پہنچے ہو؟ 60s میں، کہ 70s کے قریب، کوئی 67 میں شاید آرمسٹرانگ جو ہے وہاں پہنچے تھے، اس کو گزرے بھی کتنا عرصہ ہو گیا، 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزرا، لیکن کیا آپ کی سائنس چاند تک تو پہنچ سکی؟ ایک انسان کے جسم سے نکلتے ہوئے روح کو کیا وہ سائنس پکڑ سکی ہے؟ کسی انسان کے جسم سے نکلنے والی روح کو وہ روک سکی ہے کہ نہیں یہ انسان مرے گا نہیں؟ آپ نے کلوننگ کے ذریعے سے بڑے ایکسپیریمنٹ کر لیے کہ ہم یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے، ہم مرے ہوئے انسان کو پھر سے زندہ کر لیں گے، ہم یوں کر لیں گے، لیکن آپ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، خدا رب العزت کے اس دعوے کے سامنے ساری انسانیت بے بس نظر آ رہی ہے کہ تمہارا علم خدا رب العزت کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم یہاں پر روح سے مراد جبریل مراد لیتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ اطلاع دیتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہر رمضان میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں جبریل کا نزول آسمان سے زمین پر ہوتا ہے،
صرف جبریل نہیں آتا، وہ رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ جوق در جوق اترتے ہیں، فجر تک رہتے ہیں۔ کیا کسی کیمرے نے کیچ کیا؟ وہ امیجن ہوتی ہے، کہیں پر کوئی سفید آپ کو نظر آتا ہے۔ آج کل بڑی ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہی ہے کہ جی وہ مسجد حرام میں ہم نے جو ہے فرشتے کو دیکھ لیا، فلاں جگہ فرشتے کو دیکھ لیا۔ یہ صرف آپ کی امیجنیشن ہے، آپ کا خیال ہے۔ آپ آج بھی اپنے تمام علوم سمیت، آپ آج بھی اپنی تمام سائنس سمیت خدا رب العزت کے مقابلے میں بے بس ہے، لاچار ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ وہ رب جو کل قیامت کے دن یہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی قدرت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے، آج بھی اس زمانے میں اس کا یہ ڈنکا ہے، اس کا یہ اعلان ہے لمن الملک اليوم۔ قادر کون ہے، عالم کون ہے، غالب کون ہے، عزیز کون ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ ہے، اس کا علم سب پر غالب ہے۔ تمہارے اپنے جسم سے نکلنے والی روح، ایک ہاتھ سے نکلتی ہے روح جب نکلتی ہے ایک ہاتھ سے، کہتے ہیں جی فالج لگ گیا۔ فالج نہیں لگا، من امر ربی، وہ رب کا حکم اس ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ انگلیاں، یہ اپنے ہاتھ اپنی قوت سے اس میں حرکت نہیں آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے دی یہ طاقت ہے تمہیں، ہم نے دی تمہیں طاقت ہے۔ اب جب ہم اس طاقت کو چھین لیتے ہیں، چلتی زبان گونگی ہو جاتی ہے، کہتے نہیں پتہ نہیں کیا ہوا، ارے پتہ نہیں کیا ہوا، کیا ہوا، اللہ کا حکم نکل گیا۔ دیکھتی آنکھیں بہری ہو جائے، اندھی ہو جائے، سنتے کان بہرے ہو جائے، کیا ہوا جی؟ پتہ نہیں کیا ہوا، آنکھوں کی نظر چلی گئی، ارے اللہ کا حکم نکل گیا۔ قل الروح من امر ربی، روح ہر چیز کی، کان کے روح کیا ہے؟ سننا، ورنہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا آپ کے جسم میں لگایا گیا کیا فائدہ؟ اس کی روح ہے اس کا سننا۔ اس آنکھ کی روح کیا ہے؟ بڑی خوبصورت آنکھیں ہو، جھیل جیسی آنکھیں ہو، رنگ بھی دنیا کا انوکھا ہو، یونیک سا رنگ ہو، لیکن آنکھوں میں نور نہ ہو، یہ آنکھیں بیکار ہے۔ کوئی کتنا خوبصورت جوان ہو، کتنے خوبصورت انسان ہو، لیکن اس کی زبان سے اللہ بولنے کی طاقت چھین لے، کیا اس کے پاس رہ جاتا ہے؟ کہتا ہے ہائے ہائے بیچارہ گونگا ہے۔ قد کاٹی پہ نہیں جاتے، یہ اپنے ما فی الضمیر کو بیان نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اللہ نے اس سے اپنے حکم کو چھین لیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کتنی نعمت خدا رب العزت کی ہم پر ہے۔ ہمارے ہاتھ جب ہم چاہتے ہیں اس میں حرکت آ جاتی ہے، جب ہم چاہتے ہیں ہم بول پڑتے ہیں، ہم چل پڑتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارا جسم چلتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، لہٰذا دعوے خدا رب العزت کے نظام کو سمجھنے، اس کو مسخر کرنے، ہم نے فلاں نظام کو مسخر کر لیا، ارے کیا مسخر کیا؟ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھائیں گے تمہیں، ہلکی ہلکی نشانیاں دکھائیں گے، نہیں چیزیں تم کھوجو گے، پھر تمہیں لگے گا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا۔ نہیں، جس بات کو تم آج کھوج رہے ہو، جبکہ تم انسانیت کے معراج پر پہنچے ہو، تمہیں جس علم کو کھوجنے کے لیے 10,000 سال لگے، آدم سے آج تک تقریباً 10,000 سال گزر گئے، تمہیں 10,000 سال لگے، وہ اللہ کے علم میں آج سے کروڑ سال پہلے تھے۔ جن باتوں کو تم آج دیکھتے ہو، میں نے ایک جرمن ڈاکٹر کی ایک ریسرچ پڑھی، کہنے لگا کہ میں نے ایک حدیث سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ مارے تو اس کو چاہیے کہ اس کو دھوئیں اور 7ویں مرتبہ اس کو مٹی سے دھوئیں۔ کہا میں حیران رہ گیا کہ یہ محمد علیہ السلام نے مٹی کا حکم کیوں دیا؟
کہا میں نے اس پہ ریسرچ شروع کر دیا. ریسرچ کرتے کرتے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مٹی ہر جگہ موجود ہوتی ہے, اور کتے کا جو جھوٹا ہے, اس کے منہ سے جو لعاب نکلتے اس میں جو جراثیم ہے, وہ جراثیم نوشادر سے ختم ہوتے ہیں. اگر ہر جگہ یہی کہا جاتا کہ نوشادر پیدا کریں, فلاں چیز پیدا کرے, اینٹی ڈوگ ایسے کوئی آپ کے پاس ہو تو ہر جگہ میسر نہیں ہے, لیکن مٹی دنیا میں ہر جگہ میسر ہے, اور جتنے کم ترقی یافتہ جگہ ہیں وہاں اور زیادہ مٹی ہوتی ہے. ہم پاکستانی تو مٹی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں, تو مٹی ہے وہاں پر. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ مٹی سے دھو لو. وہ جو بہت بڑا اینٹی جراثیم کوئی کام کرے گا, وہ کام یہ مٹی کرتی ہے. اور ایک اور حدیث سن لیجئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب استنجا سے نکلتے تھے, اب صابن تو زمانے میں تھے نہیں, آج تو صابن ہے, واش روم میں صابن ہے, آپ ہاتھ کو دھوئیں تو آپ کا جو جراثیم ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں. پھر وہ صابن والے بھی آپ کو کہتے ہیں جی ان کے صابن سے کم جاتے ہیں, ہمارے صابن سے زیادہ جاتے ہیں. وہ ان کی اپنی آپس میں لڑائی ہے. لیکن اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا کہ آپ دلکا مسح یدہ بالارض, آپ زمین پر اپنے ہاتھ کو یوں رگڑ دیتے, جس ہاتھ سے استنجا کیا الٹے ہاتھ کو یوں رگڑتے. اب کیا ہے, وہ جو جراثیم جو انسانی جسم سے نکل کر ہمارے ہاتھوں میں لگے ہیں وہ مٹی سے صاف ہو جاتے ہیں. یہ بات آج سائنس اتنے عرصے کے بعد پہنچی ہے, اور اللہ کے نبی اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہمیں 1400 سال پہلے اس جگہ بتا رہے ہیں جہاں علوم کا کوئی گزر ہی نہیں ہے, جہاں علوم کا کوئی گزر نہیں. اور آپ تو ایسے تھے کہ امی تھے کہ آپ کے کوئی دنیاوی استاد بھی نہ تھے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں جتنا بھی علم تمہیں حاصل ہو جائے, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا, بہت تھوڑا علم. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے وحی کے ذریعے سے, ہم اسے اٹھا بھی سکتے ہیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, پھر تیرے پاس ہمارے خلاف کوئی وکیل نہیں ہوگا, کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں سمجھا سکے گا, جو تمہیں سنبھال سکے گا ہمارے سوا. اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ سے علوم کو اٹھا لیں, اپنا علم اٹھا لیں, یعنی یہ بھی ایک طرح سے ایک بات ہے کہ ہم چاہیں تو تمہارے سینوں سے علوم کو اٹھا لیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم اٹھایا جائے گا. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علم اٹھایا جائے گا, جبکہ ہم ہمارے بچوں کو یہی دین سکھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا, میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا. کیا یہ یہود اور نصارہ اپنے بچوں کو یہ علوم نہیں سکھاتے تھے؟ وہ بھی تو سکھاتے تھے. پھر ان کے علوم میں یہ تبدیلیاں کیوں آئی؟ وہ حلال کو حرام کیوں کرنے لگے اور حرام کو حلال کیوں کرنے لگے؟ یہود بلا وجہ کی سختیاں اپنے اوپر نافذ کرتے رہے اور نصارہ بلا وجہ کی نرمیاں اپنے اوپر لاتے رہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاع, اللہ اس علم کو ایسے نہیں چھینیں گے سینوں سے, بلکہ
یہ علم چھینا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے سے، کہ علماء اٹھیں گے اور پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا امام بنا لیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں علم کا پتہ نہیں ہوگا اور وہ علم کے بارے میں ایسے دعوے کر جائیں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ باتیں انہوں نے کہاں سے سنی۔ بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ قیامت کے قرب میں شام سے ایک ہوا چلے گی اور جتنے قرآن پوری دنیا میں رکھے ہوئے ہیں ان قرآنوں کے حروف اٹھا لیے جائیں گے۔ خدا نہ کرے کہ وہ زمانہ ہم پائے، اور ہم پر ایسا زمانہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کے حروف بھی نہ ہو۔ آج جو ہم آنکھ سے دیکھ کر بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، قرآن نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور جن جن لوگوں کے سینے میں قرآن ہے اللہ ان کے سینوں سے قرآن کو اٹھا لیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، ہم لے جائیں، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نازل کرنے پر قادر ہے وہ اللہ ختم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے کہ جس اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس اللہ نے اس قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یاد کرنے والوں کے لیے اس قرآن کی یاداشت کو آسان کر دیا۔ وہ اللہ کر سکتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ کے سینوں سے غائب کر دیں۔ انعام تھا قرآن کی صورت میں کو آپ کو دے دیا، اور اللہ رب العزت اپنے انعام کو چھین لے آپ سے، آپ کے پاس کچھ نہ بچے۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر تیرا کوئی کارساز نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا جو ہمارے خلاف آ کے کوئی پٹیشن دائر کر لے کہ جی اللہ آپ نے کیوں ایسا کیا۔ نہیں 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 نہیں، کوئی مددگار نہیں، جو ہم ہیں تو ہم کریں گے، ہمارے بعد کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ الا رحمتا من ربک، ہاں جب تک تیرے رب کی رحمت ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دعاؤں کو بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو اے اللہ تو پھیرنا مت، سخت مت کرنا، ہدایت کی بات سننے کے لیے ہم تیار ہی نہ ہو۔ دل کی سختی یہ ہے کہ ہدایت کو انسان قبول نہ کرے، ہدایت کی بات کو قبول نہ کرے۔ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ثبت قلبی علی طاعتک علی دینک، میرے دل کو اپنی طاعت پر، اپنے دین پر مضبوطی سے جمائے رکھ۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن، دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہے اس کو پلٹ سکتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا ہے، قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں الٹتا پلٹتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا رحمتا من ربک، تو اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارے پاس علوم موجود ہے، تم نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا، تم نے قرآن کے ساتھ وہ ناانصافی شروع کر دی ہے، لیکن اللہ کا رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ابھی بھی یہ قرآن تمہارے بیچ میں موجود ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے میرے حبیب تیرے رب کا فضل تجھ پر بہت زیادہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے تجھ پر، تیری امت پر۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ یہودیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ دیکھو محمد، یہ جس طرح کا قرآن آپ لے کر آیا ہو نا،
اس طرح کا قرآن لانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی آپ الگ سے بات کیجئے، یہ اس طرح کے قرآن لانا تو ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ جو ایک آواز اٹھ رہی ہے نا، مدارس کے نصاب کو تبدیل کر دو، اسلامی نصاب کو تبدیل کر دو، فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے نصاب میں، فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے، ہم اس سے بہتر نصاب دے دیں گے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک ایسا نصاب لائیں گے جو ساری دنیا کے لیے قابل قبول ہو. گویا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدائے رب العزت کا مرتب کردہ نظام، مرتب کرتا نصاب وہ انسانیت کے لیے ناقص ہے، غلط ہے، برا ہے. اور ایک انسان وہ اللہ کے نصاب پر اپنا نصاب لا کر کہتا ہے ہمارا نصاب کامل ہے، ہمارا نصاب کامل ہے، فلاں صورت کو نکال دو، فلاں صورت کو نکال دو، فلاں صورت کو نکال دو. ارے بھائی کیوں نکالیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہے، یہ تم جو چاہتے ہو ویسا نہیں ہے. اس میں تو رب تمہاری چاہتوں کا محتاج نہیں ہے، تمہاری چاہتیں رب کی محتاج. انہوں نے کہا جی یہ محمد، یہ جس طرح کا قرآن تم پڑھ کے ہمیں سناتے ہو ایسے تو کئی سارے قرآن ہم سے لے لو، ہم تو بنا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے صرف ان کو نہیں کہ تم نہیں کر سکتے ہو، ایک ملک، ایک شہر، ایک قبیلہ، ایک رنگ، ایک نسل، ایک علاقہ نہیں، اللہ نے سب کے لیے اعلان چیلنج کر کے فرما دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہہ دیجئے ساری انسانیت، سارے جن جمع ہو جائیں ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آئیں، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے. اس قرآن جیسا لانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں. قرآن کا متبادل نہیں ہو سکتا، قرآن جیسا نہیں ہو سکتا. جیسے خدا رب العزت وحدہ لا شریک لہ اکیلا ہے، ویسے اللہ کا کلام اکیلا ہے. اللہ کے نبی کی احادیث قرآن کی تشریح بن سکتی ہے، احادیث بھی کلام اللہ کا مقابل نہیں بن سکتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ کلام اللہ میں کچھ چیزیں نازل ہوئی ہوں اور پھر احادیث مطہرہ سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اب یہ چیزیں منسوخ ہو گئی ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں حدیث لے کر آ جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، امام النبیین، سید البشر، ان کا کلام کی اللہ کے کلام کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، تو کسی عام انسان، وہ بھی ایک بے عمل انسان، وہ بھی خدا کی لعنت کا موجب انسان، وہ کیسے خدا کے نظام کے مقابلے میں نظام لا سکتا ہے یا خدا کے کلام کے مقابلے میں کلام لا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ، 1441 ہو گئے قرآن کے نازل ہونے کو، ختم ہوئے 1431 سال گزر چکے ہیں. 1431 سال پہلے اللہ نے یہ اعلان فرما دیا، اور یہ تو مکی صورت ہے، یہ تو اس سے بھی 10 سال پرانی ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. اگر یہ آیت ہے اور یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے تو اس سے تھوڑا کم وقت، لیکن اللہ نے اس وقت یہ چیلنج دیا تھا اور آج تک یہ چیلنج ہے اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کوئی اس قرآن جیسا لا سکتا ہے؟ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ،
ایک دوسرے کو فنڈ دے دو، ایک دوسرے کی مدد کر لو، کسی طرح سے بھی کر لو، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں لوگوں کو سمجھائی۔ کیا مثال ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ وہ جنت بیان کر دی، وہ جہنم بیان کر دیا، وہ قبر کو بیان کر دیا، وہ حشر کو بیان کر دیا، وہ حساب کو بیان کر دیا، وہ تیری پیدائش سے پہلے کے منظر کو بیان کر دیا۔ تو کیا تھا؟ ماں کے پیٹ سے اور ماں کے پیٹ میں آیا ہے، تو نطفہ تھا، تو علقہ ہوا، تو مضغہ ہوا، تیرے اندر روح ڈالی گئی، پھر تجھے ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، پھر فلاں قوم کے ساتھ ہم نے یوں کیا، وہ طوفان نوح میں سب غرق ہوئے، وہ عاد کو ہواؤں سے اڑا دیا، وہ سمود کو چیخ سے برباد کر دیا، وہ قوم لوط کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر مثال تمہیں بیان کر کے بتا دوں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثریت انسانیت انہوں نے انکار کیا کہ ماننا ہی نہیں ہے، وہ کافر ہی رہیں گے، نافرمان ہی رہیں گے، خدا کے باغی ہی رہیں گے، خدا کے باغی رہیں گے، کیونکہ فطرت انسانیت ہے کہ یہ بہت کم کسی کی بات کو مانتے ہیں، اور نبیوں کے بعثت کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ ہدایت دینا نہیں ہوتا ہے، وہ رسالت کا پہنچانا ہوتا ہے، پیغام کا پہنچانا یہ نبیوں کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ چاہے ایمان لاؤ چاہے ایمان نہ لاؤ، یہ تمہارا کام ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھ لو، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، اس کے لیے ہم نے جہنم کی آگ کو دہکا کے رکھا ہوا ہے، انگارے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ احاط بہم سرادقها، جب وہ تو اس کے شعلے تمہیں، وہ خانے در خانے تمہیں پکڑیں گے نا، پھر تمہیں مزہ آئے گا، ذوق، چکھ لے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ یا تو تم زمین سے چشمے نکلوا لو۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکرات کے لیے بلایا کہ دیکھو بھائی، آپ ایسی بات لے کر آئے ہو، مغرب کے بعد آپ علیہ السلام کو بلایا کعبے کے پاس، دیکھو آپ ایسی بات لے کر آئے ہو کہ آج سے پہلے قوم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہت دے دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، آپ پر اگر کوئی جن ون آ گیا ہے تو ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، یہ سب تمہاری فضول وہم ہے۔ آج کل ہے نا کہ مولوی اپنے پیٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ بات ہے۔ اچھا پھر ایسا کرو، دیکھو مکہ بڑا تنگ شہر ہے، بڑی یہاں پر تنگیاں ہیں، تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ ان پہاڑوں کو ذرا کھول دے اور مکہ کشادہ ہو جائے۔ آج اتنے سالوں کے بعد سعودی عرب اتنی ترقی کے باوجود ابھی بھی مکے کے پہاڑوں کو توڑتے توڑتے بھی مکے کو پہاڑوں سے نہیں نکلوا سکا۔ تو وہ کہتے تھے ذرا پہاڑ کھلے، ہمیں فضا ملے، ہم یہاں پر آرام سے رہ سکے۔ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، پانی کے چشمے نکلوا لو۔ اچھا ہمارے لیے نہیں کرتے ہو تو اپنے لیے کچھ کر لو، چلو آپ ہم تو دشمن ہیں آپ کے نا، آپ اپنے لیے کیا کر لو، او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے ہوں باغ کھجور کے، وعنب اور انگور کے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اس کے نیچے چشمے بہ رہے ہو، اب ہمارے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے اللہ سے کروا لو۔ اور اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں قبول کوئی چیز، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا،
یا تو آپ اللہ سے دعا کریں آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پہ گرے، ہم برباد ہو جائیں، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، ہمارے مقابلے میں آ جائیں، کچھ تو کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے، عبداللہ ابن عمر بن مخزوم، آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ جب حضور نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تو اللہ اپنے نظام سے جو کریں گے کریں گے، باقی جو تم لوگوں نے الزامات لگائے کہ مال چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ حضور کے ساتھ اٹھ کے آیا اور کہنے لگا دیکھو تمہاری قوم نے تمہارے فائدے کی بھی بات کی، تم اس کو بھی نہیں مان رہے ہو، سرداری بھی نہیں لے رہے ہو، مال بھی نہیں لے رہے ہو۔ پھر قوم نے کہا ہمارے لیے کچھ کرو، پہاڑوں کو ہٹاؤ، چشمے نکلواؤ، تم وہ بھی نہیں کر رہے ہو۔ پھر قوم نے کہا کہ تم اپنے نفع کی کچھ چیزیں کرو، باغات اللہ سے اپنے لیے بنواؤ، یہ کرو، وہ بھی نہیں کر رہے ہو۔ تو سنو، او ترقی فی السماء، اب اے محمد اگر تم آسمان میں چڑھ کے دکھا دو، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِّيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، یا تو آسمان سے اتر کے ہمارے لیے کوئی ایسی کتاب اتروائے نا جس میں لکھا ہو کہ ہاں یہ آدمی میرا نبی ہے اور ہم اس کو نبوت دے کر ہم نے بھیجا ہے، پھر تو ہم بات مانیں گے، باقی میں نے آپ کی کوئی بات نہیں ماننی۔ آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ایک وہاں سے میں دیکھوں کہ آپ جا رہے ہیں آسمان میں، اور وہاں سے پھر آپ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک خط اتاریں جس خط میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ محمد ہمارا نبی ہے اور ہم نے اس کو نبوت دیا ہے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول، ان سے کہو کہ دیکھو یہ تمہارے جتنے بھی مطالبے ہیں نا، یہ مطالبے مجھ سے پورے نہیں ہوں گے، میں تو ایک بندہ ہوں، ایک اللہ کا نبی ہوں، اور میں وہ کروں گا جو اللہ نے مجھے کہا ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام معجزوں کا اظہار نہیں ہے، معجزے نبی کی مرضی سے نہیں آتے، وہ اللہ جب چاہیں گے تو آئیں گے، جو تم چاہتے ہو وہ اللہ چاہیں گے تو ہوں گے، ورنہ تو نہیں ہوں گے۔ اور میں تو ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، میری طاقت کچھ نہیں ہے، رسولہ، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں وہ بات تم تک پہنچاؤں، باقی تمہارے مطالبات پورے کرنا یہ نہ میری ذمہ داری ہے اور نہ یہ اللہ نے مجھے اس کا اختیار دیا۔ آج بھی اگر کوئی مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کوئی الگ سے کچھ کام کر لے، تو یہ مطالبے مسلمانوں سے نہیں ہیں اور یہ مسلمانوں کے بس میں بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ اپنے نظام کو سب سے زیادہ بہتر تو اسے سمجھتا ہے، سمجھ رہا ہے، اور وہی نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے